سورۃ العصر عصر جو ہے وہ اشرح کے بعد نازل ہوئی، اس میں 3 آیتیں ہیں، 14 کلمات ہیں، اور یہاں پر جو قسم کھائی گئی والعصر یعنی زمانے کی قسم کھائی گئی۔ عصر کا مطلب کیا ہے؟ عصر کا وقت مراد ہے، یعنی دن کا آخری حصہ، جیسے ابھی ہمارا یہ عصر کا ٹائم ابھی اسٹارٹ ہو گیا نا، تو یہ وقت کیا ہوتا ہے؟ اس وقت آپ نے دیکھا ہوگا، اسپیشلی ہم لوگ تو خیر شہر والے ہیں، جو گاؤں والے ہوتے ہیں وہ اس وقت جلدی جلدی بہت زیادہ بزی ہوتے ہیں، اپنے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں کہ اب مغرب ہو جائے گی، اندھیرا ہو جائے گا، ظاہر ہے ان کے پاس تو وہ نیچرل لائٹ ہی ہوتی ہے جس میں وہ کام کرتے ہیں، تو وہ جلدی جلدی اپنا کام سارے وائنڈ اپ کر رہے ہوتے ہیں، تو اسی لیے عصر کی نماز کی بہت اہمیت ہے کہ اس سے کبھی غافل نہیں ہونا ہے۔ تو امام شافعی فرماتے ہیں، اور اس کا مطلب زمانہ اور وقت بھی ہے۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر قرآن میں اس کے علاوہ کچھ اور نہ ہوتا تو لوگوں کی ہدایت کے لیے یہی صورت کافی تھی۔ یعنی یہ مطلب نہیں کہ قرآن میں جو ہے وہ کوئی اور چیز نہیں ہوتی، لیکن مطلب کیا ہے کہ اتنے زیادہ اس میں میننگ اتنے اس کے اسٹرانگ ہے کہ اگر صرف ہم اسی صورت پر غور و فکر اور تدبر کر لیں تو یہی ہماری ہدایت کے لیے کافی ہے۔ نصیحت اور عبرت پکڑنے کے لیے اس ایک صورت کو سمجھ لینا بھی کافی ہے، اور جس کو یہ صورت سمجھ آ گئی تو گویا اس نے زندگی کی حقیقت کو پا لیا۔ امام رازی تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں کہ میں نے سورۃ العصر کا مطلب ایک برف بیچنے والے سے سمجھا جو بازار میں آوازیں لگا رہا تھا کہ اس شخص پر رحم کرو جس کا اثاثہ گھل رہا ہے۔ یعنی آپ دیکھیے نا، برف اگر کوئی اس سے نہیں خریدے گا تو پھر ابھی بھی برف بکتی ہے، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، جو چھوٹے چھوٹے محلے ہوتے ہیں وہاں پہ اسی طرح برف کی سلیں جو ہم بچپن میں دیکھتے تھے نا اپنے بازاروں میں، وہ ابھی بھی بکتی ہیں۔ اب تو ماشاءاللہ ہم لوگوں کو تو کوئی ضرورت نہیں ہے نا برف بیچنے کی، کہ ہمارے گھروں میں ماشاءاللہ فریزرز ہیں اور ہمیں برف کی کبھی ہم نے سوچا بھی نہیں کہ برف گھلتی بھی ہے۔ تو یہ اتنی اچھی انہوں نے بات کی کہ سورۃ العصر کا مطلب ایک برف بیچنے والے سے سمجھا جو بازار میں آوازیں لگا رہا تھا کہ اس شخص پر رحم کرو جس کا اثاثہ گھل رہا ہے، بار بار یہ پکار دے رہا ہے۔ اس پکار کو سن کر میں نے دل میں سوچا کہ جس طرح برف پگھل کر کم ہو رہی ہے، اسی طرح انسان کو ملی ہوئی زندگی بھی تیزی سے کم ہو رہی ہے، تیزی سے گزر رہی ہے، اور اگر انسان اس عمر کو اپنی عمر کو صحیح کاموں پر نہیں لگائے گا تو یہی اس کے لیے خسارہ ہے۔ تو یہ صورت جو ہے وہ ہمیں نقصان اور خسارے کا صحیح مفہوم بتاتی ہے، اور نقصان سے بچنے کے لیے انسان کو کیا کرنا ہے یہ بھی ہم کو اسی صورت میں معلوم ہوتا ہے۔ تو یہاں پر قسم کھائی جا رہی ہے والعصر، زمانے کی قسم کھائی جا رہی ہے، یعنی زمانے سے مراد شب اور روز کی یہ گردان، یعنی بار بار جو دن آتا ہے پھر رات آتی ہے، پھر دن آتا ہے پھر رات آتی ہے، تو رات آتی ہے تو اندھیرا چھا جاتا ہے، اور دن طلوع ہوتا ہے تو ہر چیز روشن ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ کبھی رات لمبی ہوتی ہے، کبھی دن چھوٹا ہوتا ہے، اور کبھی دن لمبا ہوتا ہے اور رات چھوٹی ہوتی ہے۔ تو یہی جو ہے وہ کیا ہے؟ ایام مراد ہیں جو بار بار پلٹ کر آتے ہیں، اور زمانہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی قدرت اور کاریگری پر دلالت کرتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم کھائی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ تو اپنی مخلوق میں سے جس کی چاہے قسم کھا سکتا ہے، لیکن انسانوں کے لیے اللہ کی قسم کے علاوہ کسی اور چیز کی قسم کھانا جائز نہیں ہے۔ تو فرمایا قسم ہے عصر کے وقت کی، یعنی دن کا آخری حصہ یہاں مراد ہے، اور اس سے وقت کے گزرنے اور دن کے جانے کا احساس ہوتا ہے، کیونکہ دن ختم ہو رہا ہوتا ہے نا عصر کے ٹائم پہ، تو آپ کو لگتا ہے کہ اچھا یہ ٹائم گزر رہا ہے، تو یہ احساس ہمارے اندر ہوتا ہے۔ اور نماز عصر کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اس نماز یعنی عصر کی نماز کا ضائع ہونا ایسا ہے جیسے کسی شخص کا گھر اور گھر والے سب کچھ برباد ہو جائے، یعنی اس گھر پر ایسا حادثہ گزر جائے کہ نہ بال بچے زندہ بچے اور نہ ہی گھر کی کوئی چیز بچے۔ یہ جو زمانہ یا وقت ہے، ٹھیک ہے، اس کا ایک اور میننگ یہ بھی ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ وقت بھی ہماری زندگی میں بہت اہم ہے، یعنی ہماری زندگی کا جو ایک ایک لمحہ ہے وہ کیا کر رہا ہے؟ ہمیں یا تو نقصان سے قریب کر رہا ہے یا پھر ہم کو خسارے سے قریب کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، خسارہ کیا ہوتا ہے؟ نقصان ہونا یا کسی چیز میں کمی ہونا۔ تو جو وقت جو گزرتا چلا جا رہا ہے نا، تو وہ کیا ہو رہا ہے؟ یا تو آپ کو فائدہ دینے والا وقت ہے، کیونکہ اگر آپ نے اچھی طرح گزارا، اللہ کی فرما برداری میں گزارا، اور ایک وقت وہ ہے جو آپ اللہ کی نافرمانی کی کاموں میں گزارے، یا بس ویسے ہی فضول کوئی مووی دیکھ لی، یا کوئی فضول جو ہے وہ آپ نے کوئی گیم کھیل لی، کوئی چیس کھیل لیا، کچھ اور چیز کھیل لی، اور آپ کو پتہ ہی نہیں اپنی زندگی کا مقصد کہ ہم کس لیے یہاں پر آئے ہیں۔ تو اسی لیے فرمایا جا رہا ہے کہ والعصر، یعنی عصر کے ٹائم کی قسم کھا کے کہا جا رہا ہے ان الانسان لفی خسر، بے شک البتہ انسان یقیناً خسارے میں ہے، یعنی انسان نقصان میں پڑ چکا ہے۔ یعنی جو شخص دنیا میں آتا ہے تو اس کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ ہمارے تو ایک اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک محدود ٹائم کے لیے دنیا میں بھیجا نا، تو ایک کاؤنٹ ڈاؤن ہمارا شروع ہو جاتا ہے جو بچہ دنیا میں پیدا ہوتا ہے۔ ہر گزرنے والا لمحہ بظاہر دیکھنے میں لگتا ہے کہ انسان بڑا ہو رہا ہے، لیکن ہر گزرتے لمحے کے ساتھ انسان نقصان اٹھاتا ہے۔ اور ہم جو اپنی سالگرہ لوگ مناتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک زندگی کا آپ کا سال کم ہو رہا ہے، تو اس سال کے کم ہونے پہ افسوس کرنے کی بجائے لوگ خوشی منا رہے ہوتے ہیں نا،
تو یہاں پر یہی فرمایا جا رہا ہے کہ انسان نقصان اٹھاتا ہے، وہ کمی کی طرف جا رہا ہوتا ہے، وقت عمل اس کا کم ہو رہا ہوتا ہے. یعنی اگر وہ اچھے کام بھی کر رہا ہے تب بھی اگر انسان کا ہر سال اگر بڑھتا چلا جا رہا ہے تو کیا ہو رہا ہے کہ اس کا جو وقت عمل ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے. یعنی اگر جتنی ہماری زندگی ہم اس میں جتنے اچھے نیک عمل کر لیں، لیکن ہر سال ہمارا وقت عمل کم ہو رہا ہوتا ہے اور مہلت کم ہو رہی ہوتی ہے اور زندگی کم ہو رہی ہوتی ہے، اور زندگی کے ساتھ ہی ساری نعمتوں سے فائدہ اٹھانا ہے. اگر کسی کے پاس زندگی ہی نہیں رہے گی تو پھر گویا کہ کچھ بھی نہیں رہے گا. اور انسان سے مراد یہاں آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان مراد ہے، اور سب کے لیے ایک ہی اصول ہے، یعنی سب کے سب نقصان میں ہیں. چاہے کوئی اچھے کام کر رہا ہو تب بھی، کیونکہ وقت تو اس کا گزر رہا ہے نا. اور پھر اسی طرح سے جو غلط کام کر رہا ہے اس کا تو سراسر نقصان ہے کہ وہ تو اپنے لیے کچھ کر ہی نہیں رہا، وہ تو سراسر خسارے کے اندر ہی ہے. صرف دو لوگ اس سے بچ سکتے ہیں خسارہ اٹھانے سے، یعنی انسان تو سارے ہی انسان جو ہے وہ خسارے میں ہے، ٹھیک ہے، لیکن دو لوگ اس سے بچ سکتے ہیں. وہ کون لوگ ہیں؟ الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے عمل کیے نیک، وتواصوا بالحق، اور ایک دوسرے کو حق کی تلقین کی، وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو صبر کی تاکید کی. یعنی سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، اس کا کیا مطلب ہے کہ خسارے سے وہ لوگ محفوظ ہیں جو ایمان اور عمل صالح کرنے والے ہیں، کیونکہ ان کی زندگی چاہے جیسی بھی گزری ہو، موت کے بعد وہ بہرحال ابدی نعمتوں اور جنت کی پرآسائش زندگی سے فائدہ اٹھا رہے ہوں گے. اور پھر اسی طرح سے ان کی اور صفت بیان کی جا رہی ہے کہ وہ آپس میں حق کی وصیت کرتے ہیں، یعنی اللہ کی شریعت کی پابندی کرتے ہیں، اور جو محرمات ہیں اور گناہ کے کام ہیں ان سے اجتناب کی تلقین کرتے ہیں. نہ صرف یہ کہ خود بچتے ہیں بلکہ لوگوں کو بھی اس کی وصیت کرتے ہیں. یہ جو شخص ہیں، یعنی جو ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنی زندگی کا بہترین استعمال کر رہے ہیں، اور نیک اعمال ان کو خسارے سے بچا رہا ہے. وہ اپنے وقت کو ضائع نہیں کر رہے بلکہ اس کو اچھی جگہ استعمال کر رہے ہیں. تو اچھے کام میں استعمال کرنا ضروری ہے. اگر ہم خسارے سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنے گزرتے ہوئے وقت کو اچھے کام میں، نیک کاموں میں استعمال کریں. اور پھر یہ کہ خود نہ نیک بن جائیں بلکہ ایک دوسرے کو حق کی وصیت کریں، کیونکہ ہم انسان ہیں نا، ہم خطا کے پتلے ہیں، ہر وقت ہم بھول جاتے ہیں. تو پھر کیا کرنا ہے؟ ہمیں یہ نہیں کرنا کہ اپنے بھائی کو ڈوبتے ہوئے چھوڑ دینا ہے، ہمیں اس کو ہاتھ پکڑ کے باہر نکالنا ہے. اور وصیت کیا ہوتا ہے؟ کسی بات کو بہت اہمیت کے ساتھ اور تاکید کے ساتھ دوسرے کو بتانا. تو عام طور پر ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ مرتے وقت انسان وصیت کرتا ہے نا، تو اس مرنے والے کی وصیت کو بہت توجہ سے سنا جاتا ہے، اس کی بات کی بہت اہمیت ہوتی ہے. مرنے سے پہلے جو کچھ اپنے مال اور اولاد کے بارے میں وہ لکھتا ہے یا وصیت کرتا ہے وہ بہت اہم ہوتا ہے. تو وصیت کا مطلب ہوتا ہے اس میں تاکید بھی آتی ہے اور اہم بات بھی آتی ہے. اور اس میں سب سے پہلی چیز کیا بتائی گئی؟ ان الا الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے. تو ایمان کی سب سے پہلے بات ہوئی نا، تو اس کی تفصیل ہمیں حدیث جبرائیل سے پتہ چلتی ہے کہ ایمان کیا ہے اور کس کس چیز پر ایمان لانا ضروری ہے. کیونکہ جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، وہ ایک بہت بڑی حدیث ہے، کبھی میں آپ کو پوری بھی سناؤں گی. تو وہ ایک مسافر کی شکل میں آئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے صحابہ کی، تو وہاں وہ انسانی بھیس میں آئے تھے اور انہوں نے آ کے آپ سے کچھ سوال کیے تھے. تو اس میں سے پہلا سوال کیا تھا کہ جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا مل ایمانی، یعنی ایمان کیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور آخرت کے دن پر، اور تم ایمان لاؤ اچھی یا بری تقدیر پر. تو اگر کسی ایک چیز پر بھی ہم ایمان نہیں لائیں گے، جن جن باتوں کو یہاں کہا گیا نا، فرشتے اور یہ کتابیں اور اللہ کے علاوہ جو باتیں کی گئی، صرف اللہ پر ایمان لانا کافی نہیں ہے. اللہ کے علاوہ جتنی بھی چیزوں کی بات کی گئی ان سب پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے، تقدیر پر بھی. تو اگر ہم کسی ایک چیز کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، اسکپ کر دیتے ہیں، تو پھر ہم مومن نہیں کہلا سکتے. تو اللہ کو ماننا کیا ہے؟ اللہ پر ایمان لانا کیا ہے؟ کہ اللہ کو رب ماننا، معبود ماننا، اور اس کے اسماء صفات کو ماننا. اور ملائکہ پر ایمان کیا ہے؟ کہ جن ملائکہ کے ہم کو نام بتا دیے گئے، جیسے جبرائیل علیہ السلام ہے، میکائیل ہیں، مالک جہنم کا داروغہ، رضوان جنت کا داروغہ، اور جن کے نام ہم کو نہیں بتائے گئے، ان سب فرشتوں کو اور جو بھی ان کے کام سپرد کیے گئے ان سب کو ماننا ضروری ہے. ملائکہ کی تعداد کتنی زیادہ آپ کو پتہ ہے کہ آسمان پر 4 انگلی جگہ بھی ایسی نہیں ہے کہ جہاں پر کوئی فرشتہ سجدے کی حالت میں نہ پڑا ہوا ہو. تو فرشتوں پر ایمان رکھنا بھی بہت ضروری ہے، ایمان کا یہ حصہ ہے. اور کتابوں پر ایمان لانا، یعنی صرف قرآن پر نہیں، جتنی بھی کتابیں اب تک آئیں ان سب پر ایمان لانا. اور پھر رسولوں پر ایمان لانا، تو صرف ایک رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں، وہ بھی آخر الزماں پیغمبر ہیں، ان پر بھی ایمان لانا. لیکن کسی بھی ایک رسول کا انکار کرنا انسان کو ایمان کے دائرے سے خارج کر دیتا ہے. پھر پانچواں یوم آخرت پر. اور یوم آخرت کب شروع ہوتا ہے؟
یوم آخرت پر ایمان لانا کب شروع ہوتا ہے؟ آخرت پر ایمان انسان کی موت سے شروع ہوتا ہے، یعنی جیسے ہم مرتے ہیں نا تو اس کے بعد سے لے کر جتنے بھی مرحلے ہیں اور جو بھی ہم کو قرآن اور سنت سے پتہ چلتے ہیں ان سب پر ایمان ضروری ہے۔ اور چھٹی چیز کیا ہے؟ قدر پر ایمان، یعنی تقدیر پر، یعنی اچھی اور بری تقدیر اللہ ہی کی طرف سے، اس پر ہمارا کامل یقین ہونا چاہیے، کبھی بھی اس پہ گلہ نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو خسارے سے نکلنے کے لیے الا الذین آمنوا، خسارے سے نکلنے کے لیے ایمان لانا ضروری ہے، اور وہ کلی ایمان ہو، ہر چیز پر ایمان ہو۔ ایمان ہمارا شک سے خالی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ شک جو ہوتا ہے نا وہ ہم کو ایمان کے دائرے سے باہر نکال دیتا ہے، چاہے ہماری عقل اس بات کو تسلیم کرے نہ کرے، کیونکہ ہماری عقل کیا ہے؟ محدود ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم لامحدود ہے، بہت وسیع ہے، اللہ تعالیٰ کو ساری چیزوں کا علم ہے، تو اگر ہماری یہ دماغ میں نہیں بھی آ رہا نا تب بھی ہمیں ہر چیز پر ایمان لانا ہے۔ اور اعمال صالح، اعمال صالح میں کیا چیزیں ہیں؟ اخلاص نیت، یعنی نیت سے خالص اللہ کے لیے ہو، اور پھر وہ سنت کے مطابق ہو، یعنی مطابق سنت ہو، اس کے علاوہ کوئی اور کام پھر عمل صالح نہیں کہلائے گا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کاموں کو ادا کرنا۔ اور ان کاموں کی، اعمال صالح کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک جو ہے وہ حقوق اللہ ہے اور ایک حقوق العباد ہے۔ حقوق اللہ میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ آ جاتے ہیں، اور حقوق العباد میں والدین کے، بچوں کے، بیوی کے، شوہر کے، ایون جانوروں کے اور ماحول کے حقوق بھی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اعمال کے جیسے درجے ہیں، کچھ درجے فرض ہیں اور کچھ سنت ہیں، ٹھیک ہے؟ نماز میں بھی آپ یہی کرتے ہیں نا، کوئی فرض نماز پڑھتے ہیں، کوئی سنت بھی پڑھتے ہیں اس میں، تو پھر جس نے جیسا کام کیا ہوگا، فرائض کے درجے اگر کیے ہو، فرائض والے اعمال کیے ہوں گے تو اس کے درجے ظاہر ہے سنت کرنے والے سے بلند ہوں گے۔ تو اسی طرح اسی لیے فرمایا گیا کہ اعمال کے درجے ہیں۔ اور تواسی، یہاں پہ جو لکھا ہوا ہے نا، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، تواسی یعنی یہ سب کی ڈیوٹی ہے، تواسی جو ہے وہ ہم سب کی ڈیوٹی ہے، یعنی لوگوں کو وصیت کرنا اور ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرنا۔ اور حق کیا ہوتا ہے؟ سچ ہے، شریعت اور قرآن، یہ تین چیزیں حق میں آتی ہیں، ٹھیک ہے؟ شریعت یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر آئے، اور حق کا میننگ سچ بھی ہے، اور پھر قرآن یہاں مراد ہے، یعنی وہ سچ جو اللہ نے اتارا اس کی ایک دوسرے کو تلقین کی جائے۔ تو پیغمبر جو تھے انہوں نے بھی اپنی اولاد کو وصیت کی، یعقوب علیہ السلام کی وصیت، ابراہیم علیہ السلام کی آپ نے وصیت سنی، اور اسی طرح سے شریعت کے مزید احکامات، عمل صالح کی تلقین ایک دوسرے کو کرنا، ٹھیک ہے؟ جیسے ہوتا ہے نا کہ ہمارے جو کوئی بھی ہمارے آپس میں سرکل میں کوئی جاننے والے رشتہ دار ہیں، تو وہ اگر اللہ سے دور ہو رہے ہیں تو پھر ہمیں ان کو حق کی تلقین کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور ساتھ ہی حق کی تلقین کے ساتھ صبر کی بھی تلقین کرنا ہے۔ صبر کی تلقین جو ہوتی ہے وہ بھی حق کی تلقین ہی ہے، اور تین چیزوں میں صبر ہوتا ہے، ایک اطاعت پر، اور دوسرا مصیبت، معصیت یعنی گناہ کو چھوڑنے پر، اور تیسرا تقدیر پر صبر ہوتا ہے۔ تو یہ صبر کا میں تھوڑی سی ڈیٹیل آپ کو اگلے ہفتے بتاؤں گی، کیونکہ تھوڑی سی اس کی زیادہ ڈیٹیل ہے، لیکن اب آپ ایک دفعہ اس کا ترجمہ دوبارہ سے سن لیجئے،